پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ایک بی بی سی کے ساتھ ہارڈ ٹاک میں انٹرویو ہوا سابق اشتہاری اور مفرور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو۔ اور جب میں اشتہاری اور مفرور کہہ رہا ہوں تو یہ عدالتوں نے انہیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور آج انٹرنیشنلی بھی یہ ورڈ گیا کہ وہ ایک وانٹڈ شخص ہیں جو کہ مطلوب ہیں پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو۔ اور انٹرنیشنلی یہ والا انٹرویو گیا اور وہاں پہ پتہ لگا کہ پاکستان کا سابق وزیر خزانہ وانٹڈ ہے اور لنڈن میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے حکومت گرانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی سوال جواب ہوا۔ اور پراپرٹی انہوں نے بتایا کہ صرف ایک گھر ان کا ہے، تو اس حوالے سے پروگرام میں آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس نے چند نوٹسز ایشو کیے ہیں۔ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو قریبی رفقہ کار ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری ہو گئے، اور تفتیش اس حوالے سے ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے ایسٹس بیانڈ نون سورسز آف انکم، یعنی کہ جو اثاثہ جات ہیں اپنی آمدن سے زیادہ بنائے گئے ہیں، اس کی تحقیقات کے لیے مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں کو نیب نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ سینیٹر سلیم مانڈوی والا انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس میں چیئرمین نیب پہ اور نیب کے ادارے پہ نیب کے ڈی جی کے حوالے سے چند سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے، سوالات اٹھائے تھے۔ آج کوشش کریں گے کہ ان سے پروگرام میں جانیں کہ یہ معاملہ سارا کیا ہے، اور اس حوالے سے جو احتساب عدالت نے آرڈر دیا ہے وہ آرڈر اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک اور ناظرین انٹرنیشنل سٹوری جس کا کہ لنکج پاکستان سے بن رہا ہے، وہ عماد زبیری نامی ایک شخصیت ہیں جو کہ مختلف ممالک کے لیے بظاہر یہ کرتے تھے کہ جی لابنگ کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیاستدانوں سے بھی ان کے کچھ تعلقات تھے، اور پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی صاحب، ہمارے پاس کچھ ایسا ریکارڈ ہے پاکستان ایمبیسی یو ایس کا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے، اور اب وہ فراڈ کے چکر میں پکڑے گئے ہیں۔ جو انہوں نے ایک پلی ایگریمنٹ کیا ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اس میں تمام جو الزامات ہیں وہ انہوں نے قبول کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان سے بھی ان کو پیسے جا رہے تھے، اور کیا پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس کی تحقیقات کریں گی۔ اور یہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ جو انٹرنل کورسپونڈنس ہمارے پاس اس وقت کی کونسل جنرل لاس اینجلس کی اور واشنگٹن میں ہماری ایمبیسی اور دفتر خارجہ کی اویلیبل ہے، اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ڈیفنس اٹیچی کے بھی ان سے روابط تھے، اور وہ ای میلز کا سلسلہ کیا تھا، کیا وہ بھی اب یو ایس اتھارٹیز کے پاس ہیں، اور اس میں کیا چیزیں تھیں، کیا ہم یہ جاننا چاہیں گے۔ اور ساتھ ساتھ کیا کوئی فنڈنگ ہماری طرف سے بھی ان کو گئی۔ اور جب ایک چیز ان کورسپونڈنس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ 2014 میں جنرل راحیل شریف کا ایک دورہ تھا اور اسے کیا سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی، یہ تفصیلات ناظرین پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن آج جو حسین نواز والا ایک مومنٹ ہوا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بی بی سی ورلڈ کے انٹرویو میں، گفتگو آغاز وہاں سے کریں، اور میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ناظرین بیرسٹر صاحب کے پاس جائیں، اسحاق ڈار صاحب نے آج خود کو اپنے آپ پیش کیا، بی بی سی گئے، بڑی خوشی گئے تھے، اور وہاں پہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا لگ یہ رہا تھا کہ شاید اے آر وائی کے اینکر بی بی سی میں آ کے بیٹھ گئے، اور کیونکہ ہمارے پاس تو وہ آنے سے بھی ڈرتے ہیں، چلو بی بی سی تو اٹھ کے چلے گئے۔ اسحاق ڈار صاحب ہمیں یہاں پاکستان میں بھی تھے تو مجھ ناچیز پہ انہوں نے یہاں بھی ڈیفیمیشن کا کیس کرنے کی کوشش کی تھی، پھر ایسے مفرور اور اشتہاری ہوئے بھاگ گئے۔ لنڈن میں بھی انہوں نے وہاں پہ ایک کیس فائل کرنے کی کوشش کی کہ جی دیکھیں ارشد شریف مجھے اشتہاری کہتا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب آپ اشتہاری ہیں، آپ کو عدالتوں نے اشتہاری ڈکلیئر کیا ہے، اب تو بی بی سی والوں نے بھی کہہ دیا ان کے خلاف بھی کیس کریں۔ ہمارے پاس تو آپ آئے نہیں، لیکن وہاں جا کے جو عزت افزائی آپ نے کروائی ہے وہ بھی ماشاءاللہ دنیا میں کم ہی لوگوں کو ایسی نصیب ہوتی ہے۔ اور مراد سعید صاحب نے اس حوالے سے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ عزت افزائی کروانے گئے تھے اور بہت ہی رسوا ہوئے ہیں آپ اس حوالے سے۔ اور یو آر اے وانٹڈ مین ان پاکستان، آپ پاکستان میں ایک مطلوب شخص ہیں۔ شرم نہیں آئی آپ کو؟ بی بی سی والے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں مطلوب شخص ہیں۔ سنیے ناظرین کہ پاکستان کا سابق وزیر خزانہ انٹرنیشنلی اپنی بےزتی کروا رہا ہے۔ یو آر اے وانٹڈ مین ان پاکستان، آئیے دیکھیں۔ You are a wanted man in Pakistan. Are you here in London to escape the judicial process? Well, not really. آئیں بائیں شائیں، یو آر اے وانٹڈ مین، یو آر ہیئر ٹو اسکیپ دا جوڈیشل پروسیس۔ عدالتوں سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں مفرور، بھاگے ہوئے ہیں عدالتوں سے۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا بیرسٹر صاحب کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لے آئیں گے،
ہمیں آج پتہ لگا کہ 3 سال سے ان کی کمر کا درد نہیں سی ہو رہا اور بیٹھے ہیں وہاں پہ. کیا معاملہ تھا؟ کہیں ازائلم لے لیا انہوں نے, کیوں نہیں لا سک رہے؟ دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے مطابق برطانیہ میں بھی نواز شریف کی حکومت تھی کہ کوئی اس قابل اسپتال نہیں بن سکا جو ان کی کمر کی درد کا علاج کر سکے. دوسرا, آج انہوں نے وہ والا مریم مومنٹ بھی تھا کہ جس کے اندر آپ نے کہا نا حسین مریم بھی ہے کہ خود ان کی کہیں پراپرٹی نہیں ہے ماں سوائے لاہور کی ایک پراپرٹی کے. اور تیسرا یہ جو اسائلم والی بات کی, بالکل میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے اسائلم فائل کیا ہوا ہے, اور اسائلم فائل کرنے کا مقصد بھی جو تھا وہ جو ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جس کے اوپر ہمارا برطانیہ کے ساتھ MOU بھی ہو چکا ہے اس کو رکوانا ہے تاکہ وہ پروسیس رک جائے. اس میں پھر کووڈ آنے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ تعطل پیدا ہوا, تو اسی چیز کا وہ سہارا لے رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اسی لیے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا بھی کیس بنا رہے تھے پاکستان کے خلاف. میں اس بات پہ یہ دیکھیے تو یہ بیسک گراؤنڈ وہ لیتے ہیں ہمیشہ. میں اس بات پہ حیران ہو رہا تھا کہ اس نے بندے نے بیٹھ کے BBC کے انٹرویو پہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیب کی حراست میں بہت سارے لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. وہ میرے لیے ایک بڑا عجیب و غریب مومنٹ تھا کہ یہ کس ہلاکتوں کی بات کر رہے ہیں. آج کل تو پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہو رہی, یہ نیب کے اوپر کہہ رہے ہیں. اینڈ ہی تھنکس کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں BBC والے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے پاکستان کیا. انہوں نے خود ان کو الیکشن کا بھی دکھا دیا کہ جو الیکشن ہوئے اس پہ انڈیپینڈنٹ جو مبصرین اچھا, آپ کو بھی لگا کہ ایئر وائی کے اینکر بیٹھے ہیں یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ کلر سکیم سے تو مجھے لگا تھا کیونکہ ایئر وائی کلر سکیم BBC جیسا ہے, تو لیکن وہ جب ان کے سوال جواب دیکھ کے مجھے لگا کہ اس میں کہ ارشد شریف کی روح تو نہیں چلی گئی. اچھا, برسر صاحب ایک اور کام بھی کیا اسحاق ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ, وہ بھی بڑا کلاسک کام ہے ناظرین. اور جوال ہوا کہ پاناما پیپرز میں شریف خاندان کا نام ہے اور پاناما پیپر سے بہت ساری چیزیں پتہ لگی, تو اسحاق ڈار صاحب نے فوراً اپنے آپ کو پیچھے کھینچا کہ نہیں یہ تو بہت بری چیز ہے اور میں اس میں نہیں ہوں. آج شریف خاندان کا نام بالکل اس میں. سوال سنیے گا. اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے شریف خاندان کو انٹرنیشنلی جس طرح سے, جیسے کاشف نے کہا تھا, throwing them under the bus کیسے کیا, آئیے دیکھتے ہیں. We learned an awful lot from those Panama Papers published in 2016 about monies being stashed away in foreign bank accounts, and it involved some very top-level Pakistanis. And there was reason to believe that not just Nawaz Sharif's family was involved, but your family too. No, there isn't any mention of my family. No, there isn't any mention of my family. نہیں, میرے خاندان کا ذکر نہیں ہے, شریف خاندان کا ذکر ہے. اس کا کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ شریف خاندان نے کرپشن کی ہے, میں نے نہیں کی ہے؟ یہ حدیبیہ میں جو انہوں نے اپنا ایک اقبالی بیان دیا تھا جو 164 کا اسٹیٹمنٹ, یہ اس کا ریپیٹ کر دیا. اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا نا, جو حدیبیہ پیپر ملز کے کیس کے اندر 164 کا بیان ایک جج کے سامنے انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا کہ جناب یہ جتنے اس کے اندر پیسے ہیں ان کا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے قاضی فیملی سے. یہ اصل میں شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. آج وہ BBC کے پروگرام پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ نو ناٹ مائی فیملی, وہ والی فیملی. تو وہ یہ تو ان کے اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, تو ان سے اچھا کون جان سکتا ہے کہ وہ فیملی تھی. لیکن انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں ارشد, کہ ان کے جو دبئی کے ایسٹس ہیں اس میں تو وہی ہے کہ اس فیملی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بھی بہت زیادہ ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. تو دبئی کے ایسٹس کی ڈیٹیلز آئی ہیں کچھ؟ دیکھیے دبئی کے ایسٹس کی تو جو پورے نیب کا ان کے اوپر ایسٹس کا ریفرنس ہے جو JIT کی رپورٹ کے بعد بنا, اس کے اندر اس کی تفصیلات تو موجود ہیں. اب اس میں کچھ IMLAs ہیں جو اویٹڈ ہیں, وہ دبئی سے ابھی تک نہیں آ رہی ہی. اس کی وہ نیب اس پہ بہتر بتا سکتا ہے کہ کافی وہ پرسو بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ ڈیٹیلز نہیں آ رہی. لیکن جو ایسٹس کی ڈیٹیل ہیں ایز فار ایز دی پراپرٹیز آر کنسرنڈ, وہ تو نیب کے ریفرنس کا حصہ ہے, وہ تو اوپن کورٹ ڈاکومنٹ ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں میرا صرف ایک ہی گھر ہے اور وہ بھی حکومت نے قبضے میں لیا ہوا ہے. یہ ایک گھر اور ایک ہی جائیداد پوری دنیا میں اسحاق ڈار صاحب کی. ناظرین الحمدللہ ہمارے بالکل یہ ہمارے فلیٹس ہیں, الحمدللہ صرف پوری دنیا میں اسحاق ڈار کی بھی ایک ہی پراپرٹی ہے. خود ہی سنیے ناظرین. How many properties do you and your family own? It's all declared in my tax return. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes, one property. my sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years, they're in business. جی ناظرین, اس میں آپ نے دیکھا کہ ہوا کیا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. انہوں نے سوال ہوا کہ کتنی پراپرٹیز ہیں, انہوں نے کہا صرف ایک,
اور پھر جب اینکر نے پوچھا کہ لندن اور دبئی، نے کہا لندن نہیں دبئی میں، نے کہا بچے ہیں میرے، ایڈلٹس ہیں اور ان کی دبئی میں پراپرٹی ہے. تو اینکر نے منہ پہ ان کے کہا، اور یہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے بھی ٹویٹ کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں یہ دیکھا جائے گا، پوری دنیا میں یہ دیکھا جائے گا کہ اینکر نے اسحاق ڈار کے منہ پہ بیٹھ کے کہا کہ آپ نے سچ نہیں بولا اس حوالے سے جب میں نے پہلی دفعہ سوال کیا تھا. کیا کیا کارنامے کرتے ہیں. کتنی پراپرٹیز ہیں آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادوں کی دبئی میں؟ کوئی لسٹ ہے یا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ بالکل، وہ جیسا میں نے کہا ہے کہ وہ پوری لسٹ نیب کے ریفرنس کا حصہ ہے، اور وہ ایک پراپرٹیز نہیں ہے، باقاعدہ وہ ولا کی بات کر رہے ہیں. وہاں تو بلڈنگز ہیں، اور آپ کبھی دبئی میں جائیں تو آپ کو ٹیکسی ڈرائیور خود بتاتے ہیں کہ یہ ڈار صاحب کی ہے، یہ ڈار صاحب کی ہے. وہ ساری پراپرٹیز ہے. جو یہ لاہور والی پراپرٹی کا کہہ رہے ہیں نا، ایک پراپرٹی ہے، اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. ان کی جو پراپرٹی لاہور والا گھر ہے وہ بھاگ کے سرکار ضبط ہو گیا کیونکہ یہ پروکلیمڈ افینڈر ہیں. جب 3 سال سے آئے نہیں تو وہ پنجاب گورنمنٹ کو دے دیا گیا. پنجاب گورنمنٹ میں اس گھر کے اندر بڑا والی شان گھر ہے تو ایک پناہ گاہ بنا دی. جب پناہ گاہ اس کے اندر بنا دی تو اسحاق ڈار صاحب خود تو پروکلیمڈ افینڈر ہیں، لیکن ان کی زوجہ جو ہیں، ان کی اہلیہ ہے، وہ عدالت میں گئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھے انہوں نے زبانی تحفہ دے دیا تھا. تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ وغیرہ نے سب اس کو انہوں نے انکار کر دیا. تو اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے اس کو پناہ گاہ بنا دیا. پھر وہ جا کے ایک اسٹے آرڈر لے کے آ گئے کہ نہیں جی وہ جو زبانی تحفہ ہے وہ قبول کیا جاتا ہے. تو ایک لٹیگیشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. گفٹ ہے وہ تو رجسٹر نہیں کرنا پڑتا، گفٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے، لیگل کارروائی کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا بس انہوں نے مجھے زبانی کان میں کہا ہوا تھا. تو بیسیکلی ادھر بی بی سی کے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں میری پراپرٹی ہے، عدالت میں جو بیگم صاحبہ ہیں وہ جا کے کہتی ہیں کہ نہیں وہ میرے نام انہوں نے مجھے گفٹ کر دیا تھا، زبانی گفٹ کر دیا تھا. اب عدالت یہ طے کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ زبانی گفٹ جو آپ بیوی کو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. ویسے آپ کی حکومت تو لا نہیں سکی ان کو. اور ناظرین، بی بی سی کے اینکر نے منہ پہ بیٹھ کے ان کو کہا کہ یہاں کس لیے بیٹھے ہو، لندن میں برطانیہ میں کس لیے بیٹھے ہو، جاؤ پاکستان جاؤ، واپس جاؤ پاکستان. اب دوسرے ملک میں بیٹھ کے اس کا شہری آپ کو کہہ رہا ہے پاکستان کے آپ فرسٹ ریٹ سٹیزن، پاکستان کے شہری، اور مفرور ہو کے وہاں بیٹھیں اور وہاں پہ تھرڈ ریٹ سٹیزن بن کے آپ بیٹھیں. جہاز میں مفرور ہوئے تھے. کس پہ؟ وزیر اعظم کے جہاز پہ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. شاہد خاقان جی، عباسی شاہد صاحب. خاقان لیکن وہ تو عباسی کسی میٹنگ کے لیے دیا تھا. نہیں وہ میٹنگ یہی تھی، وہ اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے. اس کے بعد کب واپس آئیں گے؟ سرکاری پیسے پہ سرکاری جہاز پہ مفرور ہوئے تھے. بالکل. اور یہ کارنامے ناظرین پاکستان سر انجام دیے جاتے ہیں اس طرح کے. یہ بھی ایک بڑا عالی شان قسم کا کارنامہ تھا. اور منہ پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا ایتھے کی لین آئے ہو، کیری گاجرا خان بیٹھے ہوئے تھے، جاؤ پاکستان جاؤ، مرو جا کے پاکستان. کی کیا ہے بی بی سی دے اینکر نے کیا کہا، دیکھتے ہیں ناظرین. If all of this is so clear-cut, you only own one property in the entire world, your tax records have been kept and given to the authorities over the last 20 years, if everything is so crystal clear, why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? Well, the court of law, my lawyers were there. I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. You've been here for what, best part of 3 years on this medical issue? Almost, yes, I am. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی عزت افزائی کی ہے بی بی سی کے اینکر نے اسحاق ڈار کی کہ ادھر کیوں بیٹھے ہو، جاؤ پاکستان جاؤ. پاکستان کیوں نہیں آتے؟ ابھی تو کمر درد کا وہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کیوں گاجریں اتنی کھائی ہیں، پاکستان آئے تو پیٹ میں بھی درد زیادہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے. اور یہ سروائیکل پین 3 سال سے آپ نے سنا حکومت آپ کی ان کو لا نہیں سکی. اب بی بی سی والے بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پاکستان جاؤ. کیوں نہیں آ رہے پاکستان؟ دیکھیے پاکستان نہ آنے کی وجہ تو بالکل سمپل سی ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے جو ان کے آقاؤں کے ساتھ ہوا. ان کے کیسز چلے، اس میں ان کی کنوکشن ہوگی. ان کی بھی وہی والا معاملہ ہے. ان کا تو دوسرا ایک معاملہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے نہ آنے کے پیچھے بھی نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہے. بیکاز اسحاق ڈار ریکارڈ پہ جب بھی پکڑے گئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے وہ بادام معاف گواہ بن جاتے ہیں. تو ان کے نہ آنے مجھے لگتا ہے شاید ڈار صاحب آنا چاہتے ہوں، لیکن ان کو نہ آنے دینے کے لیے وہاں پہ جو میاں صاحب اور ان کے وہ 2 جو صاحبزادے ہیں وہ اس میں ہوں گے کہ ان کو باندھ کے رکھا ہے کہ واپس نہیں جانے دے رہے. لیکن اگر واپس آتے ہیں تو یہ تمام معاملات ان کے کھلیں گے جو ابھی تک پینڈنگ ہیں. تو اس کے اندر سے ان کا بچنا بہت مشکل ہے. رائٹ. اور ناظرین، جو عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف لندن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، جب آپ پورا انٹرویو سنیں تو وہ بھی کس طریقے سے بے نقاب وہاں پہ ہوئے ہیں اور جو مینڈیٹ کی بات کی گئی اور اس کا جواب کیا دیا اسحاق ڈار نے، آئیے دیکھتے ہیں. The truth is, Imran Khan has a democratic mandate. He's been in power for 2 years, and you are now saying to the Pakistani people he must be removed from office. Mr. Sarkar, this election has been stolen. It was a rigged election. There was a pre-poll rigging.
electables from our party were pushed to his party using the NAB. During the day, the results transmission system was choked. اور ناظرین اسی پہ پھر منافقت کا الزام بھی لگایا بی بی سی کے اینکر نے، سامنے منہ پہ بٹھا کے کہا کہ آپ کی باتوں سے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے منافقت جھلک رہی ہے، آپ منافقانہ بات کریں. خود ہی دیکھیں ناظرین کہ یہ کیسے اپنی عزت کرواتے ہیں بی بی سی کے ہاتھوں. You're now alleging that this is entirely unacceptable when your erstwhile boss and your very close ally Nawaz Sharif was working hand in glove with Pakistan's military dictator General Zia for many years. And suddenly he's decided that the military and the way they interfere in politics in Pakistan is entirely unacceptable. What kind of hypocrisy is that? I disbelieve this analysis. Frankly speaking, I disagree with you. Well, what bit of what I've just said is maybe wrong? Evolution process. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ منافقت بھی کس طرح سے ایکسپوز ہوئی. وہاں بیٹھ کے یہ کوئی لنڈن پلان بنا رہے ہیں. مجھے تو یہ جو انہوں نے لفظ بولا ہے ایوولوشن پرابلم، ایوولوشن پروسیس، تو مجھے تو یہ انہوں نے یہ اپنے لیڈر کو انہوں نے کیا بنا دی ہے؟ ڈارونس تھیوری آف ایوولوشن، باندر بنا دی انہوں نے نواز شریف کو. آپ ڈارون کا ذکر کریں، ڈارون کا نا، کہ ایوولوشن پروسیس ہے کہ وہ باندر سے انسان بن رہا ہے. مطلب اس سے بڑا کیا؟ یہ غیر پارلیمانی الفاظ نہ استعمال نہیں، یہ غیر پارلیمانی نہیں. تو دیکھیں، میں تو اعتراض بندر کو ہونا چاہیے ویسے، لیکن آپ ڈارون کی تھیوری کہہ سکتے ہیں، آپ بندر کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، بندر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا ڈارون کی تھیوری میں بندر کا کیا ذکر ہے؟ ایوولوشن کا کیا تعلق ہے؟ ایوولوشن کیا ہے کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے وہ کیا کہہ رہا ہے، اینکر ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آل آف سڈن کہ فوج بہت بری ہے، جبکہ آپ کا اپنا لیڈر جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کی گود میں پیدا ہوا، اور وہاں سے اس کا سیاست کے اندر انٹری ہوئی، سیاست میں آغاز ہوا، اور ساری سیاست اس نے وہ کی. آج آپ یہ فرما رہے ہیں تو کیا یہ دوگلا پن نہیں ہے، منافقت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہ ایوولوشن پروسیس ہے. اب ایوولوشن پروسیس کیا ہے کہ ڈارون نے کہا تھا کہ پہلے وہ ایک بندر ہوتا تھا، بندر سے وہ پھر آہستہ آہستہ چلتے آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی نے بیٹھے بیٹھے اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی اس میں سارا کچھ باندر بنا دیا. بالکل بنا دیا، کیونکہ دیکھیے آپ ایوولوشن کا یہ مطلب نکالے آپ، یہ انہوں نے اس کی جو منافقانہ بات ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا. اور یہ بات کوئی میں تو نہیں کہہ رہا، یا کوئی اور پاکستانی ٹی وی چینل تو نہیں کہہ رہا جو ان کو پسند ہی نہیں ہے. انہوں نے تو بی بی سی کا چوز کیا نا، لیکن بی بی سی والوں نے بھی ریسرچ کی ہوگی. اس نے انٹرویو سے پہلے اس کو اسحاق ڈار صاحب تو نہیں پڑھتا تھا، اس نے ریسرچ کی ہوگی. ریسرچ کرنے کے بعد اس میں سے نتیجہ یہی نکلا کہ آج جو یہ فرما رہے ہیں ان کے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے. آج بھی یہ سیلف انٹرسٹ کے لیے ایک چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جبکہ دے ڈونٹ مین دس. ان کی کریڈینشلز، ان کی جو زبان سے چیزیں نکل رہی ہیں اس کا کریڈینشل اس کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ ان کے اپنے کریڈینشلز یہ ہیں کہ وہ انہوں نے خود دیکھیے وہ جس چیز کو کوشچن کر رہے ہیں، عمران خان کی سیاست کو کوشچن کر رہے ہیں، ان کی قیادت کو کوشچن کر رہے ہیں. اور عمران خان کی جو سیاست ہے وہ صحیح معنوں میں سیاسی جد و جہد کا نتیجہ ہے، جبکہ جو اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں خود ان کے پیچھے کوئی جد و جہد نہیں ہے، تھوڑا سا پیسہ تھا اور ماشاء اللہ حکومت کا آشرواد تھا. تو ان کے چہرے سے، ان کے منہ سے یہ بات نکلنا جو ہے ایک منافقانہ بات ہے، اور اس چیز کو اس نے بہت اچھا ہائی لائٹ کر دیا. بالکل. اب ناظرین تھوڑی سی بات کرتے ہیں کچھ اکاؤنٹیبلٹی کی اور چودھری شوگر مل، کیونکہ یہاں بھی چودھری شوگر مل میں ایک ذکر آتا ہے چینرون جرسی کا. آف شور کمپنی بنائی گئی تھی جس میں کہ بینکنگ کا بھی کچھ کردار تھا، اور اسی حکومت کے ایک سٹنگ وزیر کو نیب نے اس حوالے سے نوٹس دے دیے. اگر عدیل راج صاحب یہ نوٹس آپ کو اسکرین پہ دکھا سکیں، میاں محمد سمرو نام لکھا ہوا ہے اس پہ، اور ان سے انفارمیشن مانگی گئی ہے کہ جناب یہ جو مینجمنٹ تھی چودھری شوگر مل کی اس کے حوالے سے ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو آپ کا یہ پتہ لگا ہے کہ آپ اس وقت کوئی بینکنگ کردار ادا کر رہے تھے. آپ کی حکومت سے بھی نیب سوال کرنے کی جرت کرتی ہے، کیونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ جی حکومت کا حساب ہی نہیں ہو رہا. دیکھیں، نہ صرف سوال کرتی ہے، ہماری حکومت کے تو مختلف لوگوں کے خلاف وہ کیس بھی فائل کرتی ہے، ان کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے. وہ تو ایک پورا معاملہ ہے. اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ نیب اپنے کام کرنے کے لیے بالکل آزاد ہے. اس کیس کے اندر بھی جو شیڈرن جرسی ہے، جو ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ایک عجیب و غریب چیز ہوئی کہ ایک بینک نے لون دینے کے لیے شوگر مل کو ایک آف شور کمپنی، بینک بیٹھا ہوا ہے بحرین میں اور آف شور کمپنی جا کے وہ بنا دیتا ہے جرسی آئلینڈ میں. تو اس پہ جب بنی تو اس کے متعلق سوالات ہیں، اور جو سمرو صاحب ہیں اس وقت شاید اس بینک کے کوئی ہائر آفیشل تھے، تو اس سے متعلقہ کوئی اور لوگوں کو بھی نوٹس گئے ہوں گے، تو ان کو بھی گیا ہے ایز ہز رول ایز اے بینکر.
اس زمانے میں. اور یہ پیسہ تو پاکستان آیا ہی نہیں تھا, اور جو شوگر مل ہے وہ یہیں سے پیسے سے خریدی گئی اور شو اس طرح سے کیا گیا تھا. جی بالکل, یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے, کیونکہ یہ اس کے اندر جب یہ مل لگائی گئی, یہ جو لون لیا گیا اس لیے لیا گیا کہ مشینری امپورٹ کی جائے گی, اور پھر جب لون مل گیا, اپروو ہو گیا لون, تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اسٹیٹ بینک کو, ایک خود وزیر اعظم تھے, اسٹیٹ بینک کو ایک اپلیکیشن دی کہ اب ہم نے جو مشین تھی یہاں سے جوڑ توڑ کے شوگر انڈسٹری کی مشین بنا لی ہے, تو آپ ہماری جو فیسلٹی ہے, لون فیسلٹی, اس کو کنورٹ کر دیں. ہم نے اس کو مشین ہی, کیونکہ یہ پہلے ایل سی کھلنی تھی اور اس کا مشین آنا تھا, تو یہ بالکل اس کو اپوزٹ ہو گیا. اصل میں ہوا یہ کہ ان کو ایک کریڈٹ لائن مل گئی کہ اس کے بعد اس لون ری پیمنٹ کے لیے 6 سالوں کے اندر وہ پیسے باہر بھجوائے جاتے ہیں. اور اس وقت میاں محمد سمرو صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا شریف خاندان کو چندن جرسی کے ان معاملات میں. یہ تو نیب بہتر بتا سکتی ہے کیونکہ, لیکن میرا جہاں تک انفارمیشن ہے کہ اس وقت جو فیصل بینک کا کوئی پاکستان کے اندر تو آپریشن بڑا نہیں تھا, اس لیے بحرین سے ان کا لون ہوا, تو یہ ہی واز ون آف دی آفس ہولڈرز اس کے اندر. تو یہ تو وہ تفتیش میں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا کردار تھا. اور اس کا جو ڈرافٹ ایگریمنٹ تھا وہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے ویٹ کیا تھا, وہ ایویڈنس بھی مل گئے ایف آئی اے کو جب شوگر ملز کا فورنزک انالیسز ہو رہا تھا. جی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس وقت, کیونکہ دیکھیے جو شریف فیملی کے لیے جو پرسنل فائنینشیل سروسز ہیں, ڈار صاحب کی جو انٹری ہے پالیٹکس کے اندر وہ ایک ذاتی ملازم کے طور پہ ہوئی تھی شریف گروپ اور اتفاق فاؤنڈری کی طرف سے. تو ان کے یہ ایک اکاؤنٹس مینیجر ہوتے تھے, تو وہاں سے ہی انہوں نے وہ سروسز پیش کر کے اس ملک کے وہ فائنانس منسٹر بن گئے. یہ بھی ویسے ایک حیرت انگیز بات ہے. تو اسی طرح سے جو قاضی فیملی کی ساری منی لانڈرنگ ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے کی تھی, اور اس کیس کے اندر بھی ڈار صاحب ہی نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے کہ آل آف سڈن ایک اسپیشل پرپز وہیکل انکارپوریٹ کی گئی اور اس سے لون دکھایا گیا, اور پھر کس طرح سے, کیونکہ جو یہ کیس ہے وہ کرکس یہ ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ان کے خاندان نے, جس میں نواز شریف میجر شیئر ہولڈر ہیں, یہ فیکٹری لگائی, تو پورے خاندان کے کل ملا کے اثاثے ایسے نہیں تھے کہ یہ فیکٹری لگائی جا سکتی تھی, اور اس کے لیے جو بھی پیپر ورک تیار کیا گیا وہ فیک اور فکٹیشیس نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی شیڈرن جرسی کی جو لون فیسلٹی ہے وہ پروف ہوتی ہے, یہ پاناما پیپرز کے اندر بھی ریفلیکٹ کرتی ہے, اسٹار پروگرام ہے ورلڈ بینک کا, اس کے اندر بھی فیچر کرتی ہے, جس کو سسپیکٹڈ منی لانڈرنگ کا ایک وہیکل کہا گیا ہے. اور اس کے بعد کچھ فارنرز کے نام کے اوپر دکھایا گیا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور ان کے نام پہ شیئرز دکھائے گئے کچھ عرصے کے لیے, جبکہ ان میں سے ایک میجر جو شیئر ہولڈر تھا ناصر لوتا, وہ انکار کر چکے ہیں کہ میرے تو علم میں بھی نہیں ہے کہ میرے نام کے اندر کوئی شیئرز بھی تھی. اور ان کی بات کو تقویت یہاں سے ملتی ہے کہ کسی بھی شیئر ہولڈر کو چودھری شوگر مل نے کبھی بھی, یہ جو جتنے بھی فارنرز دکھائے گئے, جس میں وہ سویدی ہے ابو ظبی کے, ایک یہ ناصر لوتا ہے, ان کو بھی سوالات بھیجے گئے ہیں, کسی کو 1% ڈیویڈنڈ نہیں دیا گیا. یہ عجیب بات ہے کہ آپ ملینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں, آپ کو 1% اس کے اندر سے کچھ پروفٹ نہیں ہوتا, اور پھر ایک دن آپ بڑے بیٹھے ہوئے آپ اطمینان قلب سے اپنے سارے شیئر اٹھا کے مریم نواز کے نام شفٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی ناظرین. بیرسٹر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ایک انٹرنیشنل سکینڈل جس کے شاید پاکستان میں بھی ہیں, لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے تحقیقات نہیں ہوتی, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ڈسٹرکٹ آف کیلیفورنیا, وہاں پہ عدالت میں عماد زبیری صاحب کا ایک تو ایگریمنٹ ہو گیا, انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ جرائم انہوں نے کیے. جو جرائم کی لسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور پھر پاکستان میں یہ کیا کارروائیاں کر رہے تھے وہ بھی آپ کو بتاتے. تو اس حوالے سے ناظرین, جو عماد زبیری ہیں ان پر امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے کا الزام ہے. امریکی عدالت کے دستاویزات کے مطابق ملزم عماد زبیری غیر ملکیوں کو اور غیر ملکی نمائندگان کو بتاتا تھا کہ وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. عماد زبیری نے اپنی کمپنی ایونیو وینچرز میں ان غیر ملکیوں سے سرمایہ کاری کروائی. چند ایک نے رقوم براہ راست زبیری کو منتقل کی, اور دیگر نے زبیری کو مختلف امریکی سیاستدانوں کی سیاسی مہم میں فنڈ کے طور پر لگانے کے لیے رقوم منتقل کی. ستمبر 2011 سے فروری 2017 تک عماد زبیری نے $30 لاکھ مختلف امریکی سیاستدانوں کی مہم میں لگائے. اس سیاسی فنڈ کے ذریعے عماد زبیری نے اعلیٰ امریکی اہلکاروں, سینیٹرز تک رسائی حاصل کی اور پھر اثر و رسوخ کو استعمال کیا. امریکی اداروں کی جانب سے عماد زبیری کی حاصل شدہ ای میل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب پاکستان کے حوالے سے بھی کام کرتے رہے ہیں, اور 2014 میں عماد زبیری نے اپنے زیر اثر مختلف کانگریس کے ارکان سے پاکستان میں چلنے والے ایک ہوا سے بجلی بنانے والے منصوبے کے خلاف خطوط لکھوائے. ہوا سے بجلی بنانے والا یہ منصوبہ یو ایس اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن کی مالی امداد سے پاکستان میں لگایا جا رہا تھا. ان خطوط کے ایک ہفتے بعد عماد زبیری اور اس کی بیوی نے 10,000
$400 ٹیکسس کے ٹیڈپو کی مہم میں فنڈ کے طور پر دیے۔ ٹیڈپو وہی رکن کانگریس سے جنہوں نے پاکستان میں لگنے والے اس منصوبے کے خلاف خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ اس منصوبے کو فوری فریز کر دیا جائے۔ ٹیڈپو کا اب یہ کہنا ہے کہ اس کا یہ فرض تھا کہ وہ عماد زبیری کے اس منصوبے میں کرپشن کے دعوے کی تحقیقات کرتا۔ عماد زبیری کی ای میل اور دیگر دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے کام میں ایک اہم حصہ یہ تھا کہ وہ کانگریس کے اراکین سے غیر ملکی سربراہان اور افسران کے لیے امریکی دوروں کے لیے خطوط حاصل کرتا تھا۔ دوران تفتیش یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ 2013 کے بعد عماد زبیری سابق صدر آصف زرداری کے لیے بھی امریکہ کے دورے کے لیے ایسے خطوط کانگریس ارکان سے حاصل کرتا تھا اور سابق صدر آصف زرداری ان دوروں کے ذریعے پاکستان میں اپنی ساکھ کی دھاک بٹھاتے تھے۔ اسی عماد زبیری کے بارے میں لاس اینجلس کے کونسل جنرل نے 11 مئی 2015 کو امریکی فارن مشن کے دفتر کو بھی خط لکھا تھا۔ خط میں ثبوتوں کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ عماد زبیری نام کا امریکی پاکستانی کونسل جنرل کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خط میں بتایا گیا کہ کس طرح عماد زبیری کونسل جنرل کو پاکستان فوج سے اپنی کمپنی کے لیے بزنس ڈیل حاصل کرنے کا کہہ چکا ہے۔ خط میں لکھا گیا کہ عماد زبیری نے دھمکی دی کہ اگر فوج سے اس کی کمپنی کو کوئی ڈیل نہ لے کر دی گئی تو وہ اپنے تعلقات کے ذریعے مشن کے سربراہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کونسل جنرل نے یہ بھی لکھا کہ عماد زبیری کی جانب سے بارہا فنڈ ریزنگ کی کیمپین میں شرکت کی دعوت دی جاتی تھی لیکن وہ نہیں جاتے تھے۔ ہیلری کلنٹن کی فنڈ ریزنگ کے لیے بھی دعوت نامہ دیا گیا۔ اسی طرح 12 جون 2015 کو ایک خط کے ذریعے 2 اشخاص عماد زبیری اور محمد آصف کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ عماد زبیری کے بارے میں خط میں کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی لابی کے لیے بھی کام کرتا ہے اور بلیک میلر ہے جس نے پاکستانی کونسل جنرل کے خلاف مہم چلائی اور بلیک میل بھی کیا گیا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ عماد زبیری نے ہیلری کلنٹن کی مہم کے لیے $250,000 فنڈ ریز کرنے کا کہا۔ خط میں درج ہے کہ عماد زبیری نے 8 اگست 2015 کو پاکستان کے حوالے سے ہونے والی تقریبات خراب کرنے کی دھمکی دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ملٹری اسسٹنٹ پیکج کی راہ میں بھی دشواری ڈالے گا۔ اسی طرح 4 نومبر 2015 کو کونسل جنرل کے ڈرائیور گل خان کا بیان بھی پاکستان بھیجا گیا جس میں اس نے بتایا کہ اگست کے مہینے میں عماد زبیری اور محمد آصف ان کے گھر آئے اور پاکستان کے لاس اینجلس کے روزانہ کے پروگرامز کی معلومات دینے پر $10,000 کی رشوت کی پیشکش کی۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق عماد زبیری اس وقت کے پاکستان کے سفیر جلیل جیلانی کے کافی قریب تھا اور اس کو PPP کا لابی کرنے والا بھی سمجھا جاتا تھا۔ ذرائع کے مطابق 2014 میں جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے امریکہ کا دورہ کیا تو سینیٹر جان مکین اور ان کی ملاقات طے تھی مگر یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کو منسوخ کرنے کے لیے بھی اسی عماد زبیری نے لابی کیا تھا اور پاکستان سے بھی ان کو فنڈنگ جا رہی تھی۔ اس کا ریکارڈ بھی کچھ شیئر کیا گیا ہے۔ تو بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ ایک دفعہ اگر آپ وسل بلو کریں اور کوئی بڑی چیز پکڑی جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ وسل بلورز کو بھی ملتا ہے۔ تو میں ناظرین آپ سب کے سامنے یہ چند دستاویزات US کورٹ کے اور کچھ انٹرنل ای میل کورسپونڈنس دے رہا ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو کہ یہ معلوم کرنا چاہیں اگر تو یہ ایک انفارمیشن ہے اور باقاعدہ پبلکلی ان کو دے رہا ہوں، چھپ چھپا کے نہیں دے رہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں ان تک پہنچی تھی کہ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ کون کون تھے اور پاکستان کے ڈیفنس اٹیچی کی ای میلز تھیں اور کتنا پیسہ پاکستان سے عماد زبیری کو گیا کیونکہ تقریباً $5.6 ملین کا فراڈ صرف سری لنکن کے گورنمنٹ کے ساتھ ہوا۔ تو کیا پاکستان میں بھی کچھ ہوا ہوگا؟ آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے سر؟ بالکل بالکل ارشد، کیوں نہیں دیکھنا چاہیں گے، بلکہ جو آپ نے، میں تو نہیں جانتا اس کیس کے بارے میں لیکن جو فیکٹس آپ سے سن رہا ہوں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو کچھ اس قسم کا معاملہ ہے جہاں پہ کوئی ایک انٹرسٹ گروپ اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور ذاتی تعلقات کے لیے تو استعمال کرتا رہا، لیکن جب ان کا ذاتی مفاد ختم ہو گیا تو پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے شاید صرف منی لانڈرنگ کا نہ ہو، نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کا بھی ہوگا۔ بالکل، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ اپنی شرکت کرنے کا۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سینیٹر سلیم مانڈوی والا۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ کی چیئرمین نیب سے بھی ملاقات ہوئی، اس میں کیا معاملات طے پائے؟ کیا آپ اس ڈیمانڈ سے کہ نیب کو آپ حاضر کریں گے سینیٹ میں اس پہ کنسیڈ کر گئے کل کی ملاقات میں یا ابھی بھی آپ بلانے پہ بضد ہیں؟ ارشد صاحب دیکھیں، ملاقات میری اس لیے نہیں ہوئی تھی ٹو ڈسکس مائی ایشو، ملاقات اس لیے ہوئی تھی کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا، جو کہ پہلے میں ان کو لیٹرز بھی لکھ چکا ہوں، ان کو کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ نیب یہ اس قسم کی غلط حرکتیں کر رہی ہے اور آپ اس کو روکیں
اور ان آفیسرز کو چیک کریں. تو میری ملاقات بھی اسی سلسلے میں ہوئی تھی کہ اگر آپ کو میں کئی دفعہ یہ لیٹر بھی لکھیں آپ تو کو ہوا میں نے کیا سینیٹر یہ سلیم مانوی بتایا والا بھی ہے. صاحب، یہ کون سے افسران ہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو بھی تھریٹن کیا تھا کسی آئی او نے؟ سر مجھے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ اعجاز ہارون صاحب کو کہیں ہمارے ساتھ پلی بارگین کر دیں، اسی میں آپ کی بھی بچت ہے اور ان کی بھی بچت ہے. تو جب ایک آئی او مجھے یہ کہہ سکتا ہے تو آپ امیجن کریں ایک ڈی جی کیا کر سکتا ہے. تو یہ تو آج میرے ساتھ ہوا ہے، یہ روز ہوتا ہے ارشد صاحب، روز ہوتا ہے. اور اب میں سارے وہ وکٹمز جو جنرلی چھوٹے بزنس مین ہیں یا بڑے بزنس مین ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے پرائیویٹ سٹیزنز ہیں جن کے ساتھ یہ روز ہوتا ہے نیب کے آفیسز میں، نیب کے سیلز میں، ان کو میں سینٹ میں بلاؤں گا، ان کو میں پیش کروں گا نیب چیئرمین کے سامنے اور میں ان کو کہوں گا جی ان کو جواب دیں کہ ان کو آپ نے کیا چوائس دی، یا آپ پلی بارگین کریں یا آپ جیل جائیں. دو چوائسز ہیں آپ کے پاس. تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ ایک کیسے عام بلائیں گے؟ آدمی، نیب کو تو ایک کوئی بلا ہی چھوٹا- نہیں سکتا بطور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ، اور آپ سینیٹ بھی- آپ کے پاس کیا ادھر پاور ہیں، ہے کہ آپ میں بھی گرفتار ادھر کر ہوں. سکتے ہیں ان کو؟ نہیں، میں ان کو بلاؤں گا اور اگر یہ سینٹ کمیٹی میں نہیں آئیں گے، دے آر گورنمنٹ سرونٹس، ہاؤ کین دے ناٹ کم ٹو دا پارلیمنٹ؟ اینڈ اینی گورنمنٹ سرونٹ ہو ریفیوزز ٹو کم ٹو دی پارلیمنٹ کمیٹی وی ول پروسیڈ اگینسٹ ہم. ہم اس کا ریموول ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف ریزولوشن لا سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف کئی چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے میجسٹریل کہ پاورز بھی ہیں پارلیمنٹ سے کوئی کمیٹیز بالا کے تر ہے. پاس، میجسٹریٹ کی پاورز بھی ہیں کہ اگر کوئی نہ آئے تو اسے گرفتاری کے احکامات دیے بالکل. جائیں. being the upper اور house مجھے of the آپ کو parliament. یاد ہوگا میں چیئرمین ہوتا تھا فائنانس کمیٹی کا، میں نے وارنٹ ایشو کر دیے تھے لوگوں کے، وہ لوگ پھر اپیئر ہوئے تھے جن کے میں وارنٹ ایشو کرنے لگا تھا. اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کے وارنٹ بھی ایشو کریں گے. اینڈ ہسٹری ول بی میڈ بیکاز اینی بڈی ہو تھریٹنز دا پارلیمنٹ اینڈ ہو چیلنجز دی اتھارٹی آف دا پارلیمنٹ وی ول ناٹ ٹالریٹ دیٹ. اینڈ اٹس ناٹ اونلی می، اٹس ایوری بڈی ہو از سٹنگ ان دا پارلیمنٹ. سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، آپ کو آئی او نے کس بات پہ یہ کہا کہ جی اعجاز ہارون کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں؟ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ سر میرا تعلق بڑا سمپل ہے، کیونکہ یہ پہلے میں نے ان کو بتایا کہ اعجاز ہارون میرے بچپن کے دوست ہیں، انہوں نے اپنے پلاٹس پرائیویٹ بیچے پرائیویٹ گروپ کو. ان کو پرابلم یہ ہے کہ جی یہ فیک اکاؤنٹ ہے. میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں فیک اکاؤنٹ ہے، جب پروو ہوگا فیک اکاؤنٹ ہے، کورٹ کہے گا فیک اکاؤنٹ ہے، چیزیں فائنلائز ہوں گی تو بات ہوگی. آپ کون ہوتے ہیں ایک پرائیویٹ آدمی کو ایک پرائیویٹ زمین بیچنے کے لیے آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ پلی بارگین کرو اور اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اندر کر دیں گے. اور اس کو انہوں نے اندر کیا اور وہ آج بیل پہ ہے اور کورٹ کا آپ کو میں اس کا بیل آرڈر بھیجوں گا، وہ پڑھنے والا ہے جو کورٹ نے اس کا بیل آرڈر میں لکھا ہے. یہ اس سے بڑی توہین. اور آپ جسٹس اطہر من اللہ کو دیکھیں، آپ سپریم کورٹ کے رضا باقر صاحب نے جو لکھا ہے، آپ مطلب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو کتنے لوگ سمجھائیں کہ آپ ہوش کریں، نہیں تو یہ پورا پاکستان آپ کے دفتر کے میں باہر اسی آ کے پہ جمع ہو دوبارہ جائے گا. آتا اور ہوں. میں آپ نے لیڈ کچھ کروں گا ان پرائیویٹ کو. شیئرز کا ذکر کیا. سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں اور یہ جانیں گے کہ یہ پرائیویٹ زمین تھی، پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی اور یہ کہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوئیں؟ کیا منگلہ کور کا بھی اس میں فوج کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے اس ساری ٹرانزیکشن سے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سینیٹر سلیم مانوی والا. سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، یہ کون سی زمین کا ایشو ہے؟ یہ منگلہ ویو ریزورٹ، یہ زمین کس سے لی گئی تھی اور یہ چیک کس نے ایشو کیا تھا، کس کے نام پہ؟ دیکھیں جی میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ 2015-2014 میں یہ ہماری فیملی نے ایک وینچر کیا منگلہ ویو ریزورٹ، جو ایگزسٹنگ ایک وینچر تھا منگلہ کور میں، منگلہ ڈیم کے اوپر. یہ ایک ہے اور یہ منگلہ کور نے لینڈ اس ہے کی اجازت دی اور تھی؟ زمین منگلہ کور نے بیچی تھی؟ جی بالکل. منگلہ کور اس کا وٹنس ہے اس ایگریمنٹ کا، اور منگلہ کور نے ہی یہ پروجیکٹ اپروو کیا تھا، یہ جوائنٹ وینچر اپروو کیا تھا. اور اس میں کوئی تو کیا نیب ایسی کہہ رہا ہے چیز کہ منگلہ نہیں. کور آرمی کی ایک ریسپونسیبل سٹرائک کور، اس نے ایک جعلی آدمی کو چیک دیا؟ نیب یہ کہہ رہا ہے؟ جی نیب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک جعلی آدمی کو چیک دیا، انہوں نے نہیں دیا اور انہوں نے چیک لیا. وہ یہ جعلی کہہ آدمی رہے سے؟ کہ میں نے
میں نے آرمی کے ساتھ منگلا کور کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کی جو میں نے بے نامی کی ایک دوسرے آدمی کے نام پہ، جو کہ ہماری کمپنی کا آدمی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا جو نامنی تھا، جو ڈائریکٹر تھا، وہ بے نامی تھا. اور یہ پیسہ منگلا کور کو گیا موجود ہے. نہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے ارشد صاحب، سینٹ صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ اگر نیب نے یہ والا نوٹس دیا اور زمین منگلا کور سے خریدی گئی، پیسے اس کے منگلا کور کو گئے اور نیب یہ والا الزام لگا رہے، تو اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اگر نیب یہ کام کر رہا ہے. سر میں خود کہہ رہا ہوں آپ کو، اسی لیے تو میں نے یہ پریس کانفرنس کی. میں نے کہا کہ یہ پاکستان کی اگر کوئی تباہی کرنا آپ چاہتے ہیں نا تو نیب کو یہ کام کرنے دیں. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی. ایک طرف ہم فیٹف کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. تو اور سینیٹر سلیم مانوی صاحب، چیف آف دا آرمی اسٹاف کے کر نوٹس سکتے میں ہیں. آپ لائیں یہ چیز؟ سر میں بالکل لاؤں گا، میں ساری چیزیں. اور میں اب اس آپ کے شو میں جنرل ہلال اور جنرل دورانی، ان دو جنرلوں کا جو ریٹائرڈ ہیں اب، ان کا نام لیتا ہوں کہ ان دونوں کو اس ٹرانزیکشن کے بارے میں پتا ہے. میں ان سے بڑی دفعہ ملا ہوں اور میرے بھائی ان سے ملے ہیں، میری پوری فیملی ان سے ملی ہے ٹو ڈسکس دس بزنس اینڈ ٹو ڈسکس دس ٹرانزیکشن. یہ کہتے ہیں جی بے نامی ہے. مطلب آپ دیکھیں یہ انتہا ہے. یہ مطلب بالکل. ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانوی والا صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین، انتہائی امپورٹنٹ ڈیٹیلز سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب نے شیئر کی ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.